قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ مسلمان کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے مسلمان کے اوپر، اپنے بھائی کے اوپر۔ تو جو بھی دنیا میں ہے اس کا کسی نہ کسی واسطے سے، کسی نہ کسی سے کوئی تعلق ہے۔ کوئی اپنے سسرال کی وجہ سے اس کا رشتہ دار ہے، تو کوئی اپنے بھائی کی وجہ سے، تو کوئی کسی بھی طریقے کی وجہ سے، کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی ہم زبان ہے، کوئی ہم وطن ہے، کوئی اس کے ساتھ رہنے والا ہے، تو وہ دوسرے بندے کے دل میں جو ہے اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہم پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حقوق کو بجا لیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کہ جو حقوق ہیں، اللہ رب العزت کے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے سے سب کچھ ہمیں ملا ہے، جن کے صدقے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جن کے صدقے سے ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اللہ رب العزت کے حقوق کے بعد ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مسلمان پر حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے، دوسرے مسلمان کا تیسرے پر، اسی طرح جو بھی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ صرف یہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہے، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو مانتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دوست بھی رکھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم بھی بانٹیں، اور جو ہے دوسرے جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی رحم دلی، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والوں کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایمان والوں سے یہ اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود، نہ بناؤ تم یہودیوں کو، والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کس وجہ سے؟ کہ بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا تم بھی ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو منہ پھیرے گا، یعنی جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کو دوست نہیں بنانا، جو اس سے منہ پھیرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس سے بری ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو قوم ظالم ہو، جو ظلم کرنے والی ہو، اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس آیات کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار، جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن صامت جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ کہا
کہ پہلے جب یہ آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو یہودیوں کے ساتھ نصرانیوں کے ساتھ سلام دعا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا یہودیوں کو دوست نہیں بنانا، نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد میرا یہودیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا یہودیوں کے ساتھ میری کوئی ہمدردی نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، جو منافقوں کا بھی سردار، تو اس نے کہا اے عبداللہ بن صامت یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو تم نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ آنے والے وقت میں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، کوئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان سے کام پڑ سکتا ہے، تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو ان کے ساتھ ہمدردی رکھوں گا، کیونکہ وہ منافق تھا، وہ کہہ سکتا تھا، اس نے یہ کہہ کر اپنا اظہار کیا کہ اس کی ساری ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن صامت نے کہا کہ میں یہودیوں سے بیزار ہوں، میرا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا ہے تو پھر ہم نے ان کو دوست کیوں بنانا ہے؟ جب اللہ رب العزت کا حکم ہے تو وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ہم جتنی بھی ان کے ساتھ ہمدردیاں کر لیں، ہم جتنا بھی ان کو اپنی محبت دے دیں، اپنا آپ بھی دے دیں، اپنی جان بھی دے دیں، تو پھر بھی وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمارے مخلص، ہمارے ساتھ وہ مخلص نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی چارے کا درس دیا، آپس میں ایک دوسرے کا سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے ان کو انصار صحابہ کا بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کو، ان کو آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردیوں کا درس دیا کہ تمہارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حق کیا ہے۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آج سے آپ میرے بھائی ہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، کہ ہم دونوں اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ہم آج سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور آج سے خوشی اور غمی ہم بانٹا کریں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بلکہ حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن کو یہ آفر کی۔ حضرت عبد الرحمن کو حضرت سعد بن ربیع نے کہا کہ میں جو بڑے بڑے تاجر ہیں، جو بڑی بڑی تجارت کرنے والے ہیں، میرا ان میں شمار ہوتا ہے، میں بڑے تاجروں میں سے ہوں۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے میں اس سارے مال میں سے آدھا مال آپ کے سپرد کرتا ہوں، آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے اور آپ سارا کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، تو میں اپنے سارے مال میں سے آدھا مال آپ کو دیتا ہوں۔ اور پھر کہا میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت پوری ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا، وہ آپ کے سپرد ہوگی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا، جو تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کو اللہ خوش رکھے، آپ کو اللہ رب العزت اس کا صلہ عطا فرمائے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں یہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اللہ قبول فرمائے، لیکن میں خود تجارت کر کے خود جو ہے میں اپنا مال اکٹھا کروں گا، میں خود تجارت کروں گا، میں سارا کچھ خود ہی کروں گا۔ تو یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام اور یہ کام کرنا، یہ سارے مسلمانوں کے لیے مینارہ نور ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی پریشانی میں ہے تو اس کو ویسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ چلو یہ ہے تو ٹھیک ہے۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، مرد عورتوں کو مارا جا رہا ہے، ایسی ایسی تصاویر ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ وہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر تو پتہ نہیں کیا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو سارے مسلمان جو مسلمان ہیں ان کی سب کی ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو پریشان دیکھے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو غم زدہ دیکھے اور پھر اس کی پریشانی کو دور کرے، اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی مدد کرے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر اس کی مدد فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی قیامت والے دن بھی مدد فرمائے گا جب وہ پریشان ہوگا، جب وہ پریشانی کی حالت میں ہوگا، اللہ رب العزت اس کی جو ہے پریشانی کو دور کرے گا۔ وجہ کیا کہ اس نے دنیا میں رہ کر کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا، اس نے دنیا میں رہ کر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھا تھا، اس نے دنیا میں رہ کر اس کا مسلمان بھائی پریشان تھا، یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، یہ اس کی مدد اس نے کی تھی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت اس شخص کی ہر جگہ پر مدد فرماتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے اندر اس کو کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو وہ اس کی پردہ پوشی رکھتا ہے، اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنے اندر رکھ لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، جب ہر چیز عیاں ہو جائے گی اللہ رب العزت اس دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ وجہ کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا ایک عیب جو صرف اسی کو پتہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو اس نے اس کو چھپایا، اپنے پاس رکھا، اپنے اندر رکھا، اس نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو اور اس کا جو ہے پردہ پوشی فرمائے گا قیامت والے دن۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلیفہ شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے شیخ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے خوش رہتے ہیں، بڑے پرسکون رہتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ دلی سکون میں رہتے ہیں، آپ خوش رہتے ہیں، باقی لوگ پریشان رہتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی ہے، تو آپ خوش رہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء نے ان کو فرمایا
کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ میں خوش رہتا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں دلی سکون میں رہتا ہوں، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جتنا میں پریشان رہتا ہوں، جتنا میں غم زدہ رہتا ہوں، اتنا کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ پریشان رہتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنی پریشانیاں سناتے ہیں اور اپنے غم مجھے سناتے ہیں، اپنے دکھڑے مجھے سناتے ہیں، تو میں ان کی پریشانی سن کر جو ہے پریشان ہوتا ہوں۔ میں آپ لوگ تو کسی کے پتہ نہیں سنتے یا نہیں سنتے، میں سب کی، جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں سب کی پریشانی سنتا ہوں، اور مجھے سارے اپنے پریشانی سناتے ہیں۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ مجھے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر جو حضرت نعمان بن بشیر سے حضرت نظام الدین اولیاء نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اگر سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کے بازو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، کسی ایک حصے پر تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسے ہی جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے پچھلے جمعے میں شاید سنایا تھا کہ حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح ایک جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جسم پہ قرار، سارا جسم پہ قرار ہو جاتا ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہے تو پہنچی کیوں ہے۔ تو آج ہمیں بھی جو ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، پیچھے آپ نے دیکھا کہ ایک ہسپتال میں مریض زیر علاج ہے، وہاں پر پورے ہسپتال کو ہی اڑا دیا گیا، تو کتنا یہ ظلم ہو رہا ہے۔ باقی سب کو جو ہے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، عیسائیوں کے حقوق یاد رہتے ہیں، اگر کسی کو یاد نہیں رہتے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق یاد نہیں رہتے۔ اور مسلمانوں کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکے پیاسے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کہ جہاں کہیں کھانے کا انتظام ہو، پھر کھانا کھل جائے اور وہاں پر سارے جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی مسلمانوں پر یہود و نصارہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ارشاد فرمائیے کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس وقت مسلمان بہت زیادہ ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں یہود و نصارہ ان پر حاوی ہو جائیں گے، کیوں ان پر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سمندر کی ایک جھاگ کی طرح ہوں گے، جیسے پانی میں ایک جھاگ آتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ چلی جاتی ہے، وہ کوئی اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی مثال اس جھاگ کی طرح ہوگی، جیسے آج یہ ہو رہا ہے، دین کی بات کسی کو سکھائی جائے، دین کے متعلق کوئی بات کی جائے، وہ آگے سے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کرتے کرتے آج کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمارے حکمران وہ چپ ہیں۔ اب آپ بتائیں 57-58 اسلامی ممالک ہیں، جب یہ حملہ ہوا تھا مسلمانوں پر اور کتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، سارے یہ اکٹھے ہو کر، سارے 57-58 اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر صرف یہ بیان دے دیتے کہ اسرائیل نے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، جو کچھ انہوں نے شروع کیا ہے، ہم سارے
اپنی فوج اس میں اتارنے لگے ہیں۔ ہم سارے فلسطین پہنچ رہے ہیں تو ان کی جرات ہی نہیں تھی، انہیں ویسے ہی پیچھے ہٹ جانا تھا۔ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، جو سب سے اوپر ہیں، ان کو مسلمانوں کے ساتھ، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جو کھڑے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں، اور جو ابھی خاموش ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یہ ہمت دے، یہ توفیق دے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت ہماری ان سے جان چھڑائے۔ یہاں پر تو سمجھ نہیں آتی، یہاں پر تو کوئی سیاستدان پیر چلا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر اس کی استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ ایک آ رہا ہے جو اس کی کل جو ہے استقبال کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیا وہ فلسطین کو فتح کر کے آ رہا ہے، کیا وہ کشمیر کو فتح کر کے آ رہا ہے، تو وہ بھی مسلمانوں پر مسلط ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے ساتھ جو ہم سے مدد ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم جا تو نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں، ہر وقت آپ ان کے حق میں دعا کیا کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ کے ساتھ روکو، اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو اس کو زبان کے ساتھ روکو، زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور ترین جو درجہ ہے، کم از کم اس کو دل کے اندر تو برا جانو۔ اب یہ تو برا جانے کہ وہ جو ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، وہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، کم از کم اس کو ہم اپنے دل کے اندر برا جانیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے، ان کے ساتھ دعائیں کریں۔ ہماری ہر وقت مسلمانوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو فتح نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، جو شہید ہو چکے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔